اگر تو عالم دنیا سے عالم برزخ میں سفر کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب تو خلوت اختیار کرتا ہے، جب تو کثرت سے نکل کر وحدت میں جاتا ہے۔ یہ کثرت ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ کثرت جس دنیا میں ہے، یہ اس عالم کو کہتے ہیں عالم کثرت۔ ہر چیز کثیر ہے، زیادہ ہے، بھیڑ ہے، اولاد، بچے، بیوی، گاڑی، لالچ، حسد، بغض، محبت، ان سب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے نہیں دیتی، اور روح ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، بے سکون رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، کیونکہ اس کو اس کا معشوق نہیں ملتا جس کے پیچھے یہ ہے۔ جس لامحدودیت، جس کمال مطلق کے پیچھے ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ یہ کبھی اس کمال کو گاڑی میں ڈھونڈتی ہے، کبھی قدرت میں، کبھی تخت میں، کبھی شہرت میں، کبھی بیوی میں، کبھی بچے میں، کہ یہ مل گیا تو سکون آئے گا۔ یہ تجھے سکون آنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے جو چاہیے تو اسے دے ہی نہیں رہا۔ جب وہ ملے گا تو سکون آئے گا۔ تو فرمایا اب وحدت اختیار کر۔ وہ وصیت امام حسین میں وحدت ملتی ہے۔ فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا۔ یہ وحدت ہے، یہ وہ تنہائی ہے جو تجھے اختیار کرنی ہے۔ کتنے گھنٹے دن میں تو تنہا بیٹھتا ہے؟ آئے اکیلے تھے، جاؤ گے اکیلے۔ قبر میں تنہا، شکم مادر میں تنہا۔ پہلی قبر ماں کا پیٹ تھا، دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے۔ جسم زمین سے آیا، زمین کی امانت واپس چلا گیا۔ روح اللہ سے آیا تھا، اللہ کی امانت اللہ کی طرف جائے گا۔ لیکن جانے کے لیے وہ پر ہونے چاہیے، جن پروں کو تو دنیا میں بناتا ہے، جو طاقت تو دنیا میں اچیو کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی نالج اور علم کے ذریعے سے، اپنے ربط کو اپنے امام سے مضبوط کرنے کے ذریعے سے اپنی نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ پھر جیسے روح نکلے گی بڑی آسانی سے پرواز کر کے عالم برزخ کی طرف جائے گی۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ، ساتھ میں دریا یا سمندر جو بھی گزر رہا تھا۔ نبی نے اپنا ہاتھ دریا کے اندر ڈالا، پھر باہر نکالا، کہ یہ بتاؤ یہ میرے ہاتھوں سے جو قطرے گر رہے ہیں ان کا اور دریا کا آپس میں تناسب کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قطرے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں خشک ہو جائیں گے، اصل تو دریا ہے۔ فرمایا جس دنیا میں تم رہ رہے ہو یہ ان قطروں کے برابر ہے، اور جہاں تجھے جانا ہے وہ دریا کی مانند ہے۔ جنت کا مطلب کیا؟ کمال مطلق، کن فیکون کا عالم ہے۔ جو سوچو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ الہی صفات کے حامل ہو جاؤ گے وہاں پہ، لیکن ویسا بننے کے لیے پہلے یہاں پہ ویسا کرنا پڑتا ہے کہ فرمایا خود کو اخلاق علی اور اولاد علی میں ڈھال دو۔ رہبر معظم نے کتاب لکھی نا، شاید مرد 23 سال کے 2 سال کا، یعنی سارے اہل بیت کی زندگی کو اس نے ایک انسان کی صورت میں جمع کیا، یعنی الگ الگ نہیں دیکھو کہ مولا علی کی زندگی الگ، امام حسن کی نہیں، سب کی زندگی ایک ہی ہے۔ اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد ہے۔ تو دیکھو اخلاق علی کیا تھا، کردار علی کیا تھا، اخلاق مولا حسن کیا تھا، کردار امام حسین کیا تھا۔ وہ اپنے قاتل کو پانی پلائے، وہ دشمن پہ پانی بند نہ کرے، یا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا اور کہتا ہے امام زمانہ کی ملاقات ہو جائے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، بہن بہن سے ناراض ہوتی ہے، امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ مولانا نماز شب میں مزہ نہیں آتا، کیسے مزہ آئے گا جب تک قلب کو ویسا نہیں بناتا جیسا قلب امام زمانہ ہے۔ بڑا آسان ہے شبیہ تابوت حسین بنانا، بڑا آسان ہے شبیہ تابوت جناب اون محمد بنانا، بڑا آسان ہے شبیہ علم عباس بنانا، لیکن بڑا مشکل ہے اپنے قلب کو شبیہ قلب حسین بنانا۔ اصل یہ شبیہ ہے جو تجھے بنانی ہے۔ لوگ ملے تو انہیں محسوس ہو کسی ایسے سے مل رہے ہیں جو علی کے مکتب کا ماننے والا ہے۔ جب کوئی بچی تیری بچی سے ملے اس سے محسوس ہو اس میں اور مجھ میں فرق ہے، یہ انسان ہے، اور ہم ابھی تک کمالات حیوانی پر ہیں۔ وہ ایک بستی میں ایک دن بھی رہتے تھے نا، بستی بدل دیتے تھے۔ وہ 2 گھنٹہ کسی یہودی کے ساتھ سفر کرتے تھے، یہودی شیعہ ہو جاتا تھا۔ وہاب قلبی مسیحی ہے، کرسچن ہے۔ اس کی ماں نے جب اخلاق اہل بیت اور اہل بیت کے گھرانے کا اخلاق دیکھا، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہوئی، شیعہ ہوئی، بچہ بھی قربان کیا۔ جب بچے کا سر ہاتھوں میں ملا تو پھینک کے دیا کہ جو میں دے دوں واپس نہیں لیتی۔ وہی کردار اس کے وجود میں آیا جو سیدہ زینب کا کردار ہے، بن گئی نا زینب جیسی۔
صفات میں، کردار میں، رفتار میں وہ سخی تھے.